حسین 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 یا حسین. ماں کہتی تھی کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے بہنیں نہیں تو ساتھ کس کے کھیلے ہوں گے. ہائے وہ اندھیری رات ڈراونا جنگل اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے. ماں کہتی تھی تن بن سلام کے عرض. صدا یہ آتی ہے زہرا کی رن سے ہائے حسین. صدا یہ آتی ہے زہرا کی رن سے ہائے حسین. اور پڑا ہے خاک پر مقتل میں سر کٹائے حسین. ہے تجھے لعینوں نے ہے تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا اور دیا نہ قطرہ بھی پانی کا تجھ کو ہائے حسین. کہ جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی ہے جوان لال کے جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی. ارے ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرائے حسین. پڑا ہے خاک پر مقتل میں سر کٹائے حسین. گھرے تنر گئے آدھا میں سرا سرور گھرے تنر گئے آدھا میں سرا سرور. ارے تلاش کرتی تھی زینب
نظر نہ آئے حسین پڑھائے خاک پر مقتل میں سر کٹائے حسین منہ اپنا پھیر کر نہر فرات بھی روئی کہ منہ اپنا پھیر کر نہر فرات بھی روئی کہ جب اپنی گود میں اصغر کو رن میں لائے حسین پڑھائے خاک پر مقتل میں سر کٹائے حسین سلوات محمد والے محمد سلوات جب صدر زی سے گر پڑے عباس با جب صدر زی سے گر پڑے عباس با جنگل سے آئی گریائے زہرا کی بھی صدا اکبر نے دوڑ کر شاہ والا سے یہ کہا چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چلیے حضور نہر پہ مارے گئے بے دست دشمنوں نے کیا اس دلیر کو رو آئے ترائی میں حیدر کے شیر رو آئیے ترائی میں حیدر کے شیر یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا مظلوم سے بچھڑ گئے عباس مظلوم سے بچھڑ گئے عباس مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی توڑا کمر فلک نے آج کمر کو حسین یہ کہہ کے سوئے نہر چلے شاہ کربلا مانند بید گاتے تھے شہ کے دست اما متھا نہ فرق پہ نہ دوش پر تصویر وار تھے ہمیں تنصیب تھے مصطفیٰ تصویر وار تھے ہمیں تنصیب تھے مصطفیٰ مفتل کی خاک سے تنے انور ہٹا ہوا سینہ کھلا ہوا تھا غریبا پھٹا سینہ کھلا ہوا تھا غریبا پھٹا اور پہنچے جو ہی ترائی میں بادی دبے دیکھا تپا ہے خاک پہ فرزند بود شانوں پہ کی نظر تو جگر رو رہی
نتا بس ہائے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک جناب بس ہائے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک جناب بیکار دست و پا تھے شہ خوش سال کے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے رکھ کے خون بھرے ہوئے چہرے پہ دی صدا حیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا حیات دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے سن کر صدائے حضرت شبیر نامدار کھولے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک سر رکھ پائے شہ پہ یہ بولا وزیر تشریف آپ لائے زہے عز و افتخار تشریف آپ لائے زہے عز و افتخار جی چاہتا ہے یہ کہ نثار حضور کس طرح اٹھ کے گرد پھرو چور چور کس طرح اٹھ کے گرد پھرو چور چور بیٹھے ہیں آپ اور میں لیٹا ہوا کیا دور ہے حضور اگر بخش دیں سر شق ہے ضرب گرد سے یا شاہدی پناہ کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر خواہ کروٹ بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر خواہ دیکھتے ہیں بولنے میں جراحت پھٹے ہوئے دیکھے حضور میرے بازو کٹے دیکھیں حضور میرے ہیں بازو کٹے منہ رکھ کے منہ پہ کہنے لگے شاہ خوش عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا جب ذبح ہوں گے ہم تو کسی ہوئے گا ملا جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملا صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دو لاش ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دو لاش یہ سن کے اس دلیر نے ایک آدھا مشکیز پر تڑپ کے بحسرت نگاہ کی شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی حالت تباہ ہو گئی حیدر کے ماں حالت تباہ ہو گئی حیدر کے ماں جب دل کو بے کلی ہو
کس طرح کل پڑے زانوں پہ شے کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے زانوں پہ شے کے آنکھوں سے آنسو نکل جب صدر زی سے گر پڑے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد ومقام محمود مولا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صلوات پڑھیں عظمت محمد عزیزان محترم بزرگان ملت معزز سامعین کرام عزاداران سید الشہداء الحمدللہ مسلسل مجالس عزا میں شرکت فرما رہے ہیں اور مجلس کر بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں خدمت بھی انجام دے رہے ہیں اور یہ وہ عبادت ہے جس کا اجر کسی بندے کے پاس نہیں ہے اس کا اجر یا تو اللہ کے پاس ہے یا اہل بیت کے پاس ہے عزیزو قرآن کریم کی جس آیت کو عنوان سخن قرار دیا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ عبادت میری کرنا یعنی عبادت اللہ کی کرنا اور اس عبادت کو خالص رکھنا انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میرے ساتھ رہیے گا محظوظ ہوں گے عبادت کو خالص رکھنا مسلسل میں اپنی گفتگو میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ عبادت واجب بھی ہے مستحب بھی ہے لیکن ان عبادتوں میں خود یہ عزاداری ایک بہت بڑا مستحب ہے لیکن اس عزاداری کو کیا کرنا ہے پاک رکھنا ہے اس میں خلوص ہونا چاہیے نیت پاک ہونا چاہیے اگر عزاداری میں خلوص نہ ہو تو پھر مجلسیں کرنا بیکار ہو جائے آپ کرتے رہیں مجلسیں لاکھوں کروڑوں ہزاروں کتنا پیسہ خرچ کر لیں نیاز کھلا لیں کچھ بھی کر لیں لیکن نیت یہ ہو کہ آنے والے لوگ راضی ہو جائیں کہ کتنا اچھا تبرک کھلا دیا کتنے اچھے مولانا بلا دیے کتنا اچھا دسترخوان سجا دیا اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہے تو خدا کی قسم کچھ ملنے والا نہیں ہے اور اگر ایک کپ چائے پلا دی لیکن نیت یہ ہے اللہ راضی ہو جائے حسین راضی ہو جائے تو یہ عبادت قبول سمجھی جائے گی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر دو جملوں سے اپنی بات کو جوڑتا ہوں جلدی جلدی سفر کرتا ہوں آگے آگے پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیے ایران میں آیت اللہ مطہری نے لکھا کہ ایک ذاکر تھا خطیب تھا مرثیے پڑھا کرتا تھا نوحے میں بڑی تیزی سے یہاں سے گزروں گا لیکن ایک ربط کے لیے آپ کو آپ کا مرتبہ بتانے کی لیکن میں کیا ہوں آپ کو مرتبہ بتاؤں خدا کی قسم آپ کا بڑا مرتبہ ہے وہ مرتبہ میرا نہیں جو آپ کا ہے پوچھو کیوں دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے جہاں آپ بیٹھے ہو وہاں جناب زہرا بیٹھی ہیں
تو مرتبہ بہت بڑا ہے. آپ خدمت کر رہے ہیں مسلسل, پہچانیے مرتبہ. ایران میں ایسا ہوتا ہے, حسینیہ جو ہوتا ہے امام بارگاہ, اس میں مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر ذاکری خطابت کرتے ہیں. یہ مرثیے پڑھا کرتا تھا, محفلیں پڑھا کرتا تھا. وہیں ایک چائے پلانے والا بھی تھا, خادم. جو لوگ گئے ہوں شاید انہوں نے دفتروں میں دیکھا ہوگا, دفتر میں بعد میں جا کے بیٹھتے ہو چائے لے کے, ایک خادم آپ کی خدمت میں آ جاتا ہے, چائے پلائی جاتی ہے. ایک خادم چائے پلایا کرتا تھا. بہت جلدی میں تدمید میں نہ جاتے ہوئے انتقال ہو گیا اس خادم کا. یہ ذاکر جو وہاں پر جان پہچان اچھی تھی, تو یہ اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور اس نے کہا چلو ہم اس کی قبر پہ چلتے ہیں فاتحہ وغیرہ کے لیے. دیکھیے فاتحہ کا ثواب. وہ قبر پہ پہنچے. پہنچنے کے بعد دیکھیے معرفت جب کسی کو کسی کی ہوتی ہے, خدا کی قسم اگر عزادار کو عزادار کی معرفت ہو جائے, لیکن یہاں پہ عزادار کے اوپر بول رہا ہے, نہیں چلے بات کو پہلے روکوں, بات ادھر سے ادھر لے جاؤں. کیا یہ بتائیے آپ مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے. اللہ تک پہنچ جائیں اس لیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد میں جا رہے ہیں. امام بارگاہ میں کیوں آ رہے ہیں؟ حسین تک پہنچ جائیں. اللہ تک جانے کے لیے مسجد جاتے ہیں, حسین تک آنے کے لیے امام بارگاہ آتے ہیں. سوال کرتا ہوں ایک, کیا تمام مسجد میں جانے والے اللہ تک پہنچ گئے؟ پتہ نہیں آپ تک بات پہنچی ہے نہیں. تمام مسجد میں آنے والے کیا اللہ تک پہنچ گئے؟ آپ بتائیں پہنچے نہیں پہنچے؟ مجھے ایسا لگتا ہے ابھی تک نہیں پہنچے. بھائی بات جب تک دلیل سے نہ ہو تو بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا تمام مسجد میں آنے والے اللہ تک پہنچ گئے؟ میں کہوں گا نہیں, اللہ تک نہیں پہنچے. مولانا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے اگر سارے اللہ تک پہنچ جاتے پھر مسلمان آتنکوادی کیوں ہوتا؟ یہ مسلمانوں کا آتنکوادی ہونا, مسلمان کا مسلمان کو مارنا, اس بات کی دلیل ہے ابھی سب کے سب اللہ تک نہیں پہنچے. اس لیے کہ اگر اللہ تک پہنچ جاتے انسان کا خون نہ بہاتا. آج یزید کی اولادیں, شمر کی اولادیں, جس طرح شمر نے حسین کو ذبح کیا ایسے علی والوں کو ذبح کر رہے ہیں. کیوں ذبح کیا جا رہا ہے؟ محبت علی کی سبب. کوئی خطا نہیں, حسین کی بھی کوئی خطا نہیں تھی. پوچھا تھا کیوں قتل کر رہے ہو؟ بغضاً لابیک, آپ کے باپ کے دشمنی میں ہم قتل کر رہے ہیں. آج شیعت کو مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. یہ ڈر جائیں, یہ مر جائے, ذکر حسین مٹ جائے, مجلسیں ختم ہو جائے, عزاداری بند ہو جائے. انہیں پتہ نہیں اگر یہ عزاداری اور یہ قوم مٹ جانے والی ہوتی تو کربلا میں مٹ گئی ہوتی. کربلا کے بعد آج تک ہمارا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے ہم مٹیں گے نہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے دعائے جناب فاطمہ زہرا. مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. کل علی کو اور اولاد علی کو مارا گیا, آج علی کے چاہنے والوں کو مارا جا رہا ہے. میرے عزیزوں, تو اس کا مطلب مسجد میں آنے والے سب کے سب اللہ تک نہیں پہنچے. اب سوال ہمارا بھی آ گیا, کیا سارے کے سارے امام بارگاہ میں آنے والے حسین تک پہنچ گئے؟ بات اپنی ہے تو تھوڑی سی سخت بھی ہوگی. کیا سب کے سب حسین تک پہنچ گئے؟ آپ کہیں گے مولانا ہم تو حسینی ہیں, ہم تو حسین تک پہنچ گئے. بھیا معاف کرنا, اگر حسین تک پہنچ گئے پھر آپس میں اختلاف کیسا ہے, فساد کیسا؟ اس کا مطلب عزاداری میں اختلاف. سب حسین تک بھی نہیں پہنچے, سب مسجد تک بھی نہیں پہنچے.
کچھ مسجد تک پہنچے ہیں، کچھ امام بارگاہ تک پہنچے ہیں. جو پہنچ گئے وہ عزادار کا مرتبہ پہچان گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سب نہیں پہنچے. آئیے بات جہاں سے چھوڑی تھی اس بات کو بعد میں اگر وقت رہا میں آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. تو یہ کیا کرتا تھا؟ وہاں پر ایک خادم تھا، یہ چائے پلایا کرتا تھا. بات کہاں پہ آئی تھی؟ عزادار کا مرتبہ یہ پلایا کرتا تھا. انتقال ہو گیا، یہ قبر پہ گئے فاتحہ کے لیے. اب معرفت تھی عزادار کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، خادم کا مرتبہ، حسین کے خادم کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. ہم تو خادم کو ہی سنانے لگتے ہیں. اگر اس نے کہنا محسن انکل کا اسے کیا کہتے ہیں ڈبکی دو، اگر وہ نہ کیا تو ہم ناراض ہونے لگتے ہیں. لیکن خدا کی قسم خادم کا مرتبہ پہچانو. کیا مرتبہ ہے عزادار کا اور کیا مرتبہ ہے خادم کا. ایک جب یہ مر گیا، اب اس ذاکر نے اس کی قبر پہ ہاتھ مار کے کہا یہ بتاؤ تم نے اتنے سال حسین کی عزاداروں کی خدمت کی ہے، تمہیں اجر کیا ملا؟ جملہ کہا اور پلٹ کے آ گیا. 2 روز کے بعد خواب میں آیا. کون؟ خادم. کس کی؟ ذاکر کی. کا حال کیسا ہے، مزاج کیسا ہے؟ کہا ایسا نہیں لگتا کہ میں قبر میں ہوں، ایسا لگتا ہے جنت کے باغوں میں سے ایک بہترین باغ میں ہوں. حسین نے آ کے کہا جو تم نے خدمت کی ہے اس کا تھوڑا سا اجر ہے. ہائے ہائے، اس کا تھوڑا سا اجر ہے، اصل اجر قیامت میں ملے گا. ہاتھوں کو ایک مرتبہ کہتا ہے اچھا تفصیل سے بتا دو کیا ہوا. کہا میری قبر میں مولا حسین آئے. آنے کے بعد مولا حسین نے کہا یہ تھوڑا سا اجر قبر میں دے رہے ہیں، اسے سنبھال لینا، باقی اصلی اجر جو ہے وہ قیامت میں دیں گے. یہ تھوڑا سا اجر اس لیے ہے کہ تو نے میرے عزاداروں کو 12,427 چائے پلائی ہیں. ہائے ہائے بھائی، حسین آپ کو کتنا یاد کیے ہوئے ہیں، حساب دیکھو. 12,427 چائے تو نے عزاداروں کو پلائی ہیں اور یہ اس کا اجر دے رہے ہیں. کہتا ہے میں رونے لگا. حسین نے کہا کیا ہم نے کم دیا؟ کیا ہم نے کم دیا؟ کہا مولا نہیں، اگر مجھے پتا ہوتا آپ اتنا دقیق حساب رکھتے ہیں ہر آنے والے کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلاتا. یہ ہے عزادار کا مرتبہ. تو یہ فرش عزا ایسے ہی نہیں ہے. فرش عزا کی اہمیت ہے. عزا یہ اپنی اپنی قسمت ہے. کون کہاں بیٹھنا چاہتا ہے، باقی جملہ نہیں کہتا ہوں، کون کہاں جہاں بیٹھنا چاہے بیٹھے، لیکن جو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ فرش عزا پہ آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. تو عبادت خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، عبادت میں دکھاوا نہ ہو، عبادت صرف لباس بدلنے والی نہ ہو. محرم بعد میں آیا، لباس بننے لگے. لباس بناؤ، لباس بناؤ، لباس بناؤ، اچھا سا کڑا بناؤ، ہتھ کڑی بناؤ. میں لباس کی مخالفت نہیں کرتا، کالا پہننا مستحب ہے. محرم میں ایام اعضاء میں پہنو، سادہ اور کالا پہنو، لیکن فیشن والا نہ ہو. میں ہر جگہ جملہ پڑھتا ہوں، بہت سالوں سے، بچپن سے پڑھ رہا ہوں، پھر کہوں گا محرم کردار بدلنے کا نام ہے، لباس بدلنے کا نام نہیں ہے. لباس بھلے ہی سادہ ہو لیکن اگر کردار بدل لیا حسین راضی ہو جائیں گے. محرم آیا، ایام اعضاء آئے، آ کے گزر گئے، کوئی تبدیلی نہ آئے، جیسے پہلے تھا ویسا آج رہ گیا، کوئی فائدہ نہیں. صلوات پڑھے عظمت محمد والے محمد پر. کہا جی وہ حیدری، کہا جی وہ سنت ہے کڑا. مان لیا جی سنت ہے، پہنو، الحمدللہ پہنو، لیکن فیشن سمجھ کے نہ پہنو. اگر فیشن سمجھ کے پہنو گے، میں نے کہا نیت پہ دار و مدار ہے اعمال کا. اعمال خالص ہوں، یہ نہ ہو لوگ تعریف کریں میاں بڑی اچھی ہتکڑی بنوائی ہے، کڑا بنوایا ہے، جم رہے ہو، یہ والی نیت نہ ہو. اگر یہ نیت ہے لیکن لوگوں نے
دیکھیں معاف کیجئے گا، ہم نے مولا سید سجاد کی کس چیز کو لیا؟ کڑے کو لے لیا. ایک چیز مشہور کر دی، بیمار تھے جی بیمار، مجبور تھے جی مجبور، لاغر تھے جی لاغر، ناتواں تھے جی ناتواں. نہیں، بس مخصوص وقت کے لیے بیمار تھے. لیکن حسین کی شہادت کے بعد کوئی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ دکھاؤ، امام مجبور نظر آئے ہو، امام لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئے ہو. نہیں، خطابت کا جملہ کہہ دوں، جو مجبور ہوتا ہے وہ امام. جو مجبور ہو، ہمارے مذہب میں وہ امام نہیں ہوتا، وہ اور ہیں جو بیٹی سے مسئلے پوچھا کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں نہیں، ہمارے مذہب میں امام مختار ہوتا ہے، قدم لڑکھڑائے نہیں ہے. ایک منصوبے کے تحت بیمار ہوئے تھے بس، اس کے علاوہ اسی منصوبے کو لے کے چلے ہیں مولا سید سجاد. سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ کچھ نہ جائیں ادھر ادھر، بالکل سید الساجدین زین العابدین، بس ترجمہ دیکھ لیں بات ختم ہو جائے گی. عبادت گزاروں کی زینت کو کہتے ہیں سید سجاد، سجدوں کرنے والوں کے سردار کو کہتے ہیں سید سجاد. تو بھیا معاف کرنا، میں ایسے عزادار کو نہیں مانتا جو نمازوں سے دور ہو علم اونچا والا اٹھائے. ایسا عزادار نہیں چاہیے حسین کو. اور خدا کی قسم ان نمازوں کی باز آئیں گے، بہکائیں گے، جائیں گے. مجلس کی قضا نہیں ہو سکتی، نماز کی ہے. بہکانے والے اور ہوتے ہیں. سیرت کو پہچانو اہل بیت کی. جنگ صفین کا معرکہ، ایک مرتبہ علی نے آسمان کی طرف دیکھا. ابن عباس قریب آئے، مولا آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ گھمسان کی جنگ ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، نیزے بلند ہوئے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، یہ آسمان کی طرف. کہ میں وقت نماز دیکھ رہا ہوں. کہ مولا ایسے گھماسان میں، ایسی جنگ میں، ایسی لڑائی میں آپ کو نماز کی پڑی ہے. علی نے خدا کی قسم قیامت کا جملہ کہہ دیا، اے ابن عباس یہ بتاؤ ہم جنگ کر کس لیے رہے ہیں؟ ان نمازوں کے لیے ہی تو کر رہے ہیں. نہیں بالکل بھی، یہ دو چار لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ نہ کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں عادی ہو گیا ہوں خدا کی قسم ایسے پڑھنے کا. مانگتا نہیں داد، نہ آگے بلاتا، جہاں بیٹھو سنو بس. لیکن بات اگر پہنچے تو خدا کی قسم اگر اچھی ہو تو قبول کریں. تو یہ ہے عبادت. عبادتوں کو رکھنا ہے خالص. باتوں کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات کو تمام کروں. امام سید سجاد کی بات آئی، ایک بات پڑھ دیتا ہوں. آئیے کیسے عابد تھے آپ؟ سجدے میں تھے آپ، شور بلند ہوا، آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا. واقعہ پڑھنا مقصد نہیں ہے، جلدی جلدی. اہلیہ کے کانوں میں بات پہنچی، آ کے کہا ہے میرے سید سردار، باہر تو جا نہیں سکتی تھی بغیر اجازت کے. یہ تو ہماری ہے نا مولانا مجلس میں، بیوی کہیں بھی مجلس کے نام پہ تو ارے مجلس میں تو جا رہی ہے. نہیں، شوہر کی اجازت واجب امر ہے. پتہ نہیں آپ کو میری بات اچھی لگے گی نہیں، یا کسی کے دل پہ گزر جائے گی، گرا گزر جائے گی، لیکن دیکھیے جو شریعت ہے شریعت رہے گی. یہ نہیں چلے گا میرے ابا ایسے کرتے تھے. ابا کے چلانے کا نام دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو معصوم لے کے آئے ہیں. شریعت بدلتی نہیں ہے ہمارے کرنے سے. مجلس ہے جی، زیارت ہے، جانے دو. نہیں، بیٹی کا خیال آپ کے اوپر ہے، اپنے ساتھ لے کے آنا ہے، ساتھ لے کے جانا ہے. ادھر نہیں جاتا، بہت لمبا چلا جائے گی بات. تو عبادت لیکن امام کے لیے ملتا ہے جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے. میں نے کہا یہ چیزیں ہم نے نہیں لی، اور شاید ہم نے بتائی بھی نہیں، ممبروں سے بہت کم بتا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، زرد ہو جاتا تھا، کانپنے لگتے تھے. پوچھا کیوں کانپتے ہو مولا؟ کہا ایسے عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں
لہٰذا یہ حالت ہونی ہے۔ اور امام کو کوئی خبر نہیں ہوتی تھی جب آپ نماز میں ہوتے تھے، آپ باتوں کو نہیں سنتے تھے۔ نہیں اور قریب کر دوں، جیسا عمل پہلے علی کا ہے ویسا ہی چوتھے علی کا ہے۔ پہلے علی کے عمل سے چوتھے علی کے عمل کو ملائیے۔ جب علی کے تیر لگ گیا دورانے، نہیں اور قریب کر دوں، آپ نماز کے عالم میں رکوع میں فقیر نے کہا دو اللہ کے نام پہ، کسی نے نہیں دیا، کہا پھر دو، پھر نہیں، کئی مرتبہ مانگا، علی نے نہیں دیا۔ جب اس نے ایک شکوہ کیا، پروردگار گواہ رہنا تیری بارگاہ سے واپس اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں، بڑی جلدی گزر رہا ہوں میرے عزیزوں، بالکل بھی ادھر ادھر نہیں جانے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ توجہ نہ یہ نہ وہ، بالکل کہ تیری بارگاہ سے خالی۔ علی نے انگلی کو بڑھا دیا، کہا جی یہ علی نے شروع میں کیوں نہیں دیا، بعد میں کیوں؟ جواب دیا علماء نے، کہا اس لیے کہ جب علی نماز پڑھتے تھے تو علی کا نفس زمین پر نہیں ہوتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں ہوتا تھا۔ جب تک یہ بندوں سے مانگ رہا تھا مایوس تھا، لیکن جیسے اللہ سے شکوہ کیا، علی کا نفس اللہ کی بارگاہ میں تھا، علی نے ہاتھ بڑھا دیا، علی نے ہاتھ بڑھایا، تیر لگا دوران جنگ، یا رسول اللہ علی کو اذیت ہو رہی ہے، تیر نہیں نکل رہا ہے، کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب علی نماز میں ہو تو علی دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، تیر کو کھینچ لینا، تیر کھینچ لیا گیا، چوتھا علی سجدے میں ہے، بیٹا گر گیا، زوجہ نے آواز دی، علی کو خبر نہیں ہے، ایک مرتبہ نماز کو تمام کیا، تمام کرنے کے بعد مطمئن اٹھے، زوجہ کا چہرہ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کیوں پریشان ہو؟ کہ بیٹا کنویں میں گر گیا، خدا کی قسم اللہ پہ بھروسہ ہو تو ایسا ہو، کہ گھبراؤ نہیں، ہم جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں۔ شاید جملہ پہنچا ہو، امام نے یہ نہیں کہا جا کے دیکھتے ہیں زندہ ہے یا مر گیا، ہم جا کے لے آتے ہیں، یہ ہے خدا پہ اعتماد۔ اور امام کی بیوی کو امام کی بات پہ اتنا یقین تھا، مطمئن اپنے خیمے میں چلی گئی۔ دیکھیے بعض اماموں کی اہلیہ نے کیا کیا ہے، خیانت۔ اور اماموں کی بات تو چھوڑ دو، نبیوں کی بیویوں نے خیانت کی، خیانت تو اتنی کی کہ میدان تک تشریف لے آئی، یہ تشریف لائی تھی، ایک تشریف لے گئے تھے، یہ تشریف لے آئی، آ گئی آیت، ایک مرتبہ نبی کی چہیتی بیوی، پیاری شریف بیوی قریب آ کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی اجازت ہے ہم بھی چادر میں آ جائیں۔ جملہ سنیے گا خدا کی قسم، ام سلمہ حق پر تو ہو، خیر پر تو ہو، لیکن چادر میں نہیں آ سکتی۔ بھائی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، نبی اللہ اجازت ہے چادر میں آ جاؤں، کہا اجازت نہیں ہے، خیر پر ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی، تو جملہ کہنے کی اجازت دو، جب خیر والی نہیں آ سکتی تو شر والی، پھر شر والی بیوی۔ میں نے کہا نبیوں کی بیوی، امام کی بیوی کا اعتقاد دیکھو، بھروسہ دیکھو، جناب نوح ہیں۔ ایک اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، جناب نوح کی اہلیہ، جناب نوح گھر پہ نہیں، کچھ لوگ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، آ گئے، نبی اللہ ہیں، دک الباب کیا، آواز آئی گھر پہ نہیں ہے، پھر پلٹ کے پوچھا کیوں آئے تھے؟ کہ پریشانی ہے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، اللہ کی رحمت برس نہیں رہی ہے، اس لیے آئے ہیں، دعا کرا لیں۔ اگر جملہ پہنچے تو دعاؤں سے نوازیے گا، کا دعا کے لیے پلٹ کے کہتی ہے اپنے یہاں تو کرا نہیں پاتے، تمہارے یہاں کہاں سے کرائیں گے؟ ہائے ہائے بھائی، کہاں سے ہو رہی ہے مخالفت؟ گھر کے اندر سے کون کر رہا ہے؟ نبی کی بیوی۔ تمام مسلمانوں نے لکھا جناب نوح کی بیوی نے کیا کیا، کہا گھر پہ نہیں، اپنے یہاں تو کرا نہیں سکتے، انہوں نے اپنے کانوں کو پیٹ لیا۔ اللہ اللہ، نبی کی بیٹی اور ایسا عمل، پلٹ گئے، جا رہے تھے راستے میں
نبی اللہ جناب نوح سے ملاقات ہو گئی. یا اللہ کے نبی آپ کے گھر گئے تھے, پورا قصہ سنا دیا. جب قصہ سنا لیا آپ سے پوچھتے ہیں نا لوگ, یہ بتاؤ جب ایسی تھی شادی کیوں کی؟ ہائے ہائے, جب ایسے تھے تو صحابی کیوں بنایا؟ یہ جو پلٹ کے جا رہے تھے, اے اللہ کے نبی آپ کے گھر گئے تھے, گھر کے اندر سے ایسی ایسی آواز آئی, جب ایسی تھی آپ تو جانتے ہو شادی کیوں کی؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا, جانتے ہیں ایسی ہے مخالفت کرے گی, شادی کر کے مقید کر دیا. ارے جب گھر میں رہ کے ایسا عمل کر رہی ہے, اگر آزاد چھوڑ دیتے تو کیا کیا نہ کرتی. اس لیے ہم نے کیا کیا؟ مقید کر دیا, قید کر دیا, پابندی لگا دی. اب مت پوچھنا کیوں کی تھی, مصلحتوں کی تحت کی تھی. جب دائرے میں آنے کے بعد اسلام کو اتنا نقصان ہو سکتا ہے تو اگر آزاد ہوتے تو کتنا نقصان پہنچایا جاتا. تو میرے عزیزوں پھر آ جاتا ہوں, عبادت بس اور بس خلوص سے کرنی ہے, عبادتوں کو خالص رکھنا ہے, عبادتوں کو اللہ کے لیے, اہل بیت کے لیے خالص رکھنا ہے. مجلس کرو لیکن تبرک پاک بانٹو, بھلے ہی چھوٹا ہو معمولی ہو, حسین قبول کر لیں گے. لیکن اگر کمائی کا پتہ نہیں, ناک بلند کرنے کے لیے اچھے سے اچھا بانٹا ہے تو پھر حسین سے اجر نہیں ملے گا. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. اور خدا کی قسم بس ختم کر دی گفتگو, سمیٹ دی میں نے. ہمیں اگر ہم خلوص سے آ جائیں تو کوئی ہمارا کچھ بگاڑنے والا نہیں. ہم مرنے سے ڈرتے ہی نہیں, مارو ہمیں, قتل کرو ہمیں, غارت کرو ہمیں, لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں میرے عزیزوں. عبادت خلوص سے ہو جائے, خلوص ہونا چاہیے. امام نے فرمایا, ایک حدیث پڑھتا ہوں امام کی, کہ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اس کا شکریہ بھی ادا کرو. آپ کہیں گے ذہن میں آنا چاہیے, مولانا دے بھی ہم, عطا بھی ہم کریں, شکریہ بھی ہم کریں. ہمارے یہاں تو ہوتا یہ ہے, جب ہم دیتے ہیں تو آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں شکریہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, کرتا ہے نہیں کرتا. امام نے الگ ہی بات کہہ دی, جب دو تو شکریہ ادا کرو. آنے والے نے بھی پوچھ لیا, مولا دے بھی ہم, عطا بھی ہم کریں, شکریہ بھی ہم کریں, شکریہ بھی ہم عطا کریں, شاید جملہ آپ تک پہنچے. امام نے کہا شکریہ اس لیے ادا کرو, اس لیے کہ اس نے تمہارے مال کو اعمال میں تبدیل کر دیا, تمہارے مال کو اعمال میں تبدیل کر دیا, اس لیے اس کا شکریہ ادا کرو. ابھی دو باتیں پڑھتا ہوں, بات کو بات سے ملاتا ہوں اور بس ربط مسائل میرے عزیزوں. تو عبادت خلوص سے کی جائے گی. پڑھو قرآن کی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. سورہ بقرہ 245. ترجمہ کیا ہے؟ کیا ہے ترجمہ؟ من ذا الذی, جو لوگ اللہ کو قرض دیتے ہیں. کون ہے بھائی جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کل شیء قدیر ہے, پالنے والا ہے, محتاجوں کو کھلانے والا ہے, سب کو دینے والا ہے, جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ متعدد مقامات پر قرآن میں الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سورہ بقرہ 2 سے 45, سورہ حدید 11, سورہ مزمل غالباً 20, سورہ تغابن اور دوسری آیتوں میں یہی مفہوم, اللہ کو قرض دو, اللہ کو قرض دو, اللہ کو قرض دو, اللہ دوگنا دے گا. یا اضعافاً کثیرا, کئی گنا پلٹائے گا. اللہ اکبر.
پوچھو مسلمانوں سے کہ کیا ترجمہ کرو گے؟ خدا کی قسم اگر وارث قرآن نہ ہوتے دنیا بھٹک بھٹک کے مر جاتی، لیکن ان آیتوں کی تشریح نہ مل پاتی، ان آیتوں کا مفہوم نہ سمجھ پاتے، مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، لیکن صادق آل محمد نے فرمایا آ کے ان آیتوں کی تشریح فرمائی۔ میں نے کہا عزادار اپنا مرتبہ پہچانے، آپ جو خرچ کر رہے ہو، آپ جو خرچ کر رہے ہو اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ نے کہا مجھے قرض دو، مجھے قرض دو، دوگنا دوں گا، کئی گنا زیادہ دوں گا۔ صادق آل محمد نے ان آیتوں کی تشریح ایسے کی، من انفقا درہمن فی عزائل حسین، جو حسین کی عزاداری میں ایک درہم خرچ کرا، اس نے اللہ کو مقروض کر دیا، اللہ اس کا قرض دار ہو گیا۔ جس نے ایک درہم خرچ کیا اللہ اس کا مقروض ہو گیا۔ شاید بات ابھی دلیل سے نہیں پہنچی، ادھر ہمارا فرش عزا بچھا، ادھر مجلسیں شروع ہو گئی، تبرک، نظر، نیاز، سبیل، پانی، شیرنی، ہر چیز کے اعتبار سے خطیبوں پہ لاکھوں کروڑوں۔ اگر میں کہوں ہندوستان کا حساب دو تو دقیقاً نہیں دے پائیں گے، کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے جملہ پوچھتا ہوں، مجلسی مجمع ہے نا، بڑی مجلسیں سن رہے ہو، جو حسین کی عزاداری پہ ایک درہم خرچ کر دے، ایک درہم خرچ کر دے، اللہ اس کا مقروض ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کوئی عزادار فقیر ہوا، کوئی غریب ہوا، یہ کہتا ہوا نظر آیا حسین کی مجلس کی تھی، ہمارے رزق میں کمی آ گئی، ارے یہ اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ دو گنا یا کئی گنا؟ نہیں، ابھی بات کو اور قریب کر دوں، اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آتا دو گنا کیسے ملتا ہے، کئی گنا کیسے ملتا ہے، چلو 40 پہ کربلا جا کے دیکھو، کم سے کم 80 کلومیٹر تک کا لمبا دسترخوان لگا ہوا ہے، عجب عجب نعمتیں لگی ہوئی ہیں، کھانے والے تھک جاتے ہیں، کھلانے والے نہیں تھکتے۔ اور میرے عزیزوں کوئی ایسا نہیں کھلانے والا غریب ہو گیا ہو، فقیر ہو گیا ہو، ان سے جاؤ بات کرو تو کہیں گے جو کچھ تھا خرچ کر دیا، لیکن اگلا سال آنے سے پہلے حسین زیادہ کر کے پلٹاتے ہیں، حسین زیادہ کر کے پلٹا دیتے ہیں، دوسرا سال آتا نہیں ہے، حسین زیادہ۔ اب اس حدیث کی بھی تشریح کر دوں اور گفتگو کو بس سمیٹ دیا۔ کون سی حدیث؟ شکریہ ادا کرو، خدا کی قسم اگر در اہل بیت نہ ہوتا، اہل بیت کے میسم مزاج چاہنے والے نہ ہوتے تو حدیث کی تشریح نہ ہوتی۔ ہم تو 2 روپے دے کے شکریہ کے محتاج رہتے ہیں، سامنے والا شکریہ کر دے، لیکن حدیث کی تشریح بھی کربلا میں جا کے ملی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بھائی میرے گھر میں آ جاؤ، میرا کھانا کھا لو، گھر میں آ جاؤ کھانا کھا لو۔ جب گھر میں چلا جاتا ہے کھانا کھا لیتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے تیرا شکریہ، تو میرے گھر میں آ گیا۔ صلوات پڑھ دے عظمت محمد والے۔ تیرا شکریہ، تو میرے سفرے پہ آ گیا، روتی ہوئی آنکھوں سے کہتے ہیں۔ خدا کی قسم عزاداروں جیسا کوئی نہیں، حسین کے بن جاؤ، بس نیت خالص لے آؤ، ختم کر دی بس 2 جملے۔ لشکر یزید میں حر بھی اور حرملہ بھی، حسین بلاتے رہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سب کچھ بتایا، حر آ گیا حرملہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہا بطن میں مال حرام تھا۔ ہائے ہائے، میں نے کہا غذا پاک ہو، بطن میں مال حرام تھا، اور جب مال حرام ہو تو کان ہدایت سنتے نہیں،
ورنہ حسین تو ہدایت کی کتاب ہے نا. ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے. باتوں میں بات آتی ہے، بات نکل آتی ہے. حسین کیا ہے؟ ہدایت کا چراغ ہے. ہدایت چاہیے حسین کے در پہ آ جاؤ. نجات چاہیے حسین کے در پہ آ جاؤ. شرف چاہیے حسین کے در پہ آ جاؤ. ہدایت کا چراغ ہے حسین. بھائی میں سوال کرتا ہوں، چراغ کا کام کیا ہے؟ آپ کہیں گے روشنی پہنچانا. آج جو یہ عزاداروں سے جل رہے ہیں، عزاداری سے جل رہے ہیں، یہ کون ہے؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے. اور چراغ سے جلنے والے چور ہوا کرتے ہیں. یہ عزاداری کے چور ہیں، شریعت کے چور ہیں جو عزاداری سے جل رہے ہیں. حر بھی ہے، نہیں آیا مال حرام تھا، حر آ گئے. آہستہ سے جملہ پڑھوں، خدا کی قسم قربان جائیں اہل بیت کے اوپر، اگر یہ نہ ہوتے نجات ممکن نہ تھی. تاریخ بتاتی ہے آپ کے ذہنوں میں ہے کیسے آئے. حر نے آنے میں دیر کی اور آ کے قدموں میں گرنے میں دیر کی، حسین نے اٹھانے میں دیر نہیں کی. ہائے ہائے، حسین نے خدا کی قسم اٹھانے میں دیر نہیں کی، حر نے گرنے میں دیر کی. یہ ہے حسین کی سنت، سیرت. ہو حسینی، ابھی شادی آ جائے رشتہ داروں میں بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں ہم. جب تک ناک نہ رگڑوا لیں ہم نہ بیٹھیں گے، ہم نہیں جائیں گے. ہمارے ابا کو ایسے کہہ دیا تھا، انتظار میں ہے کب بچہ ابھی 14 سال کا 15 کا ہونے دو جوان، بتائیں گے. حسین کی سیرت یہ نہیں ہے. جب کوئی پشیمان ہو کے آ جائے خدا کی قسم گلے سے لگانا حسین کی سیرت ہے. آنے میں دیر کی ہے، اٹھانے میں دیر نہیں کی. بس ہو گئی مجلس تمام، ختم. حسین نے جملہ کیا کہا تھا؟ میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے معاف کیا. اللہ اکبر. مولا ڈائریکٹ کہہ دیتے میرے خدا نے معاف کیا. پتہ نہیں اس زاویے سے سنا ہے یا نہیں سنا ہے، محظوظ ہو جانا میرے عزیزوں. مولا کہہ دیتے میں نے خدا نے معاف کیا. لیکن حسین دور تک کا دیکھ رہے تھے. حسین کو معلوم تھا 1400 سال بعد کچھ نجیس لوگ آئیں گے جن کی خواب میں ان کا باپ یزید آئے گا. یزید آئے گا اور آ کے کہے گا کہ اللہ نے یزید کو معاف کر دیا. یزید آ کے کہے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. حسین وہاں تک دیکھ رہے تھے، کام قصہ تمام کیے دیتے ہیں. ہم آج حر سے یہ کہہ کے بتاتے ہیں ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے خدا نے بھی معاف کیا. اگر کوئی یزیدی آ کے کہے یزید کو اللہ نے معاف کر دیا تو بتا دینا جب تک حسین معاف نہ کرے خدا. جب تک حسین معاف نہیں کریں گے کوئی طاقت نہیں ہے. ہر عمل حکمت سے خالی نہیں ہے معصوم کا. ہم نے معاف کیا، ورنہ جو اللہ کے اتنے بڑے عاشق کو کہتے ہمارے اللہ نے معاف کیا، نہیں جانتے تھے کیسے کیسے خبیث آنے والے ہیں. ایسے لوگوں کی زبانوں پہ مہر لگانے کے لیے کہا. یہی حسین میرے عزیزوں کربلا کے میدان میں مولا حسین پہ کون کون سی مصیبت نہیں گزری. عزاداران مظلوم کربلا، میں نے کہا فرش عزا کی بڑی اہمیت ہے. جناب زہرا آ جاتی ہیں ظاہراً، جب آپ علی کا ذکر سن کر، حسین کا ذکر سن کر، فضائل سن کے راضی اور خوش ہوتے ہیں، جناب زہرا مسرور ہوتی ہوں گی. لیکن عزادارو خیال رہے جب آپ مجلس میں آ کے گریہ کرتے ہیں
تو آپ سے زیادہ گریہ جناب زہرا کرتی ہوں گی، رسول خدا کرتے ہوں گے۔ روایت تو سنتے رہتے ہیں، جب مجلس ہوتی ہے جناب سکینہ کو لے کے آ جاتی ہیں، جناب زینب بھی ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی سی حسین کی بچی جسے حسین بڑا پیار کرتے تھے، تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا نام لے کر یا حسین کہہ کر رونے والے کون ہے؟ تو زینب کہتی ہے بیٹی یہ تیرے بابا کے چاہنے والے، تیرے بابا کے عزادار۔ بچی تڑپ کے کہتی ہے اے پھوپھی اماں کاش یہ کربلا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ جناب سکینہ کا پرسہ پیش کرنا ہے عزادارو۔ کون سکینہ؟ حسین جس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ دیکھیے آپ نے بچیے بھی آپ کے گھر میں ہوں گی، بیٹے بھی ہوں گے، لیکن خدا کی قسم بیٹیاں باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں۔ اتنا زیادہ محبت باپ سے کرتی ہیں کہ باپ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹیوں کی جدائی برداشت نہیں کر پاتا۔ عزاداروں بڑی محبت کرتی تھی جناب سکینہ اپنے بابا سے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہی تو وجہ تھی جب حسین آخری رخصت کے وقت جانے لگے تو سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹ گئی اور ایک مرتبہ کہا ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، ارے جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا ایسا نہ ہو سکینہ یتیم۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ عزاداران مظلوم کربلا اتنی چھوٹی ہے سکینہ، ابھی یتیمی کے مفہوم کو بھی شاید صحیح سے سمجھتی نہیں ہے۔ سکینہ تو یہ جانتی ہے نا جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی اور رقیہ کو حسین نے پیار کیا تو بابا سے پوچھا تھا بابا آج پیار کرنے کا انداز کیوں بدل گیا؟ بیٹی اس کا بابا مارا گیا، یہ یتیم ہو گئی۔ عزادارو تصور تو کرو، بچوں کو ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، سکینہ کے ذہن میں تھا یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، لیکن حسین کی شہادت کے بعد جب سکینہ کے تماچے آواز جزاکم ربکم خیر الجزا، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ سکینہ کہ جب تماچے لگے تو بابا کو پکار کے کہا بابا میں تو سمجھتی تھی یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، آپ کے بعد ارے چادر بھی چھینی گئی گوشوارے۔ ختم کر رہا ہوں مجلس، آخری چھوٹی سی روایت۔ عزادارو آپ سن رہے ہیں مسلسل کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہ بچی تماچے کھاتی چلی گئی۔ دیکھیں سننا اور پھر تصور کرنا الگ باتیں ہیں۔ ابھی میں نے اپنے گال پہ تماچا مارا لیکن اتنی طاقت سے مارا جتنا میں برداشت کر سکتا تھا۔ نہیں جملہ اور حساس کہہ دوں، میں نے تماچا مارا تو ایسا مارا کہ زمین پہ نہیں گرا، لیکن سکینہ 4 سال کی بچی شمر جب تماچا مارتا تھا سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی۔ امام سجاد کہتے ہیں ایک مرتبہ اس ملعون نے سکینہ کے تماچا مارا، سکینہ زمین پہ گری اور زمین سے اٹھ نہ پائی۔ زمین پہ گر تو گئی، سکینہ سے اٹھا نہیں جاتا۔ عزادارو روایت بتاتی ہے شمر سکینہ کی طرف نہیں گیا،
مولا سید سجاد پہ ہمارے لاکھوں سلام. تازیانے کو لہراتا ہوا سید سجاد کے پاس پہنچا, پشت پہ تازیانوں کی برسات کرنا شروع کی. سید سجاد تڑپ رہے تھے. ایک مرتبہ سکینہ جو زمین پہ پڑی تھی اٹھا نہیں جاتا تھا, اپنی طاقت کو سمیٹا, زمین سے اٹھی سید سجاد کے اوپر, سید سجاد کے اوپر. بہنیں بھائیوں سے بڑی محبت کرتی ہے. بھائی سلامت رہے کچھ بھی ہو جائے. سکینہ نے سید سجاد کے اوپر اپنے آپ کو مجلس تمام کر رہا ہوں عزادارو گرا دیا. پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا جب سید سجاد کے اوپر سکینہ نے اپنے آپ کو گرایا تو شمر نے تازیانہ روک لیا ہوگا. سید سجاد نے اپنا سر پیٹا. ارے اگر اپنے تازیانے کو روک لیتا کیا تو مصائب کیا ہوتے. ارے جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے سکینہ کو مارتا رہا. سکینہ پکارتی رہی اے بھیا سید سجاد, اے بھیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضائہ و تسلیما ماتم. نور نظر اے میرے نور نظر, اے میرے نور نظر, اے میرے نور نظر. سن کے اکبر کی صدا کہتے چلے یہ سرور, اے میرے نور نظر, اے میرے نور نظر, اے میرے نور نظر, اے میرے نور نظر. ہو کرے ہوا رہوں خیمے سے یہاں, پھر سے آواز سنا دے مجھے میری جان. ہاتھوں سے پکڑے کمر ڈھونڈے ہیں مقتل میں پدر, اے میرے نور نظر, اے میرے نور نظر. ہائے پھردا میں اکبر کو جو پایا شہ نے, اور جواب کو سینے سے لگایا شہ نے. سر کو زانوں پہ رکھے روتے تھے یہ کہہ کر, اے میرے نور نظر, اے میرے نور نظر. ہاتھ سینے پہ دعا نے رکھے کیوں بیٹا, بولے اکبر کہ میرے دل میں ہے نیزہ ٹوٹا, پٹ گئے سر کو پکارے یہ شہ جن و بشر, اے میرے نور نظر, اے میرے نور نظر. کر کے رخ سو نجف شہ نے جو نے
چاہ ساتھ نیزے کے نکلنا یا جگر اکبر کا آخری ہچکلی اور تو گیا دم اکبر اے میرے نظر اے میرے نور نظر جتنے بیٹوں سے بھی زیادہ تجھے چاہا وہ پھوپھی جتنے 18 برس تو سے پالا وہ پھوپھی کیسے غم تیرا اٹھائے گی وہ اپنے دل پر اے میرے نور نظر اے میرے نور نظر دیکھ گئلا شاید اکبر کو یہ زینب بولی مٹ گئی دیر سے لو دے کھلو تصویر نبی گر کے لاشے پہ یہی کہتی تھی شہ کی خواہر اے میرے نور نظر اے میرے نور نظر اے میرے لال میرے یوسف ثانی اکبر آخری وقت بھی مل پا یا نہ پانی اکبر آتش پیاس سے جلتے تھے تیرے قلب و جگر اے میرے نور نظر اے میرے نور نظر کیسے نوشا تیرا غم ہو بھلا سرور کا بیان بیٹے گیلا پہ کہتے تھے یہی شاہ زمان تیرے مر جانے سے ویران ہوا میرا گھر اے میرے نور نظر اے میرے نور نظر شور کی شب ہے سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی پہلو میں
میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی کیا ہو کسی سب کو جو ہم گھر کو نہ آئے تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اور کچھ دیر تو یہ فرض کرو ہم نہ رہے گر باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی عادت ذرا تنہائی میں رہنے کے بھی ڈالو تصویر تصور میں اسیری کی بنا لو آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی ارے اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے سگرا کی قریب اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی یا حسین 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 یا حسین